کیا ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں؟ اور کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بھی وسیلے یا تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم جسٹ شریعت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم جسٹ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو ہمارے کتنے علماء اکرام، مذہبی اسکالرز اور دینی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں، آیا کہ انہوں نے اللہ کو پا لیا ہے؟ ان کی رسائی اللہ تک ہو چکی ہے؟ اگر نہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی اگر ہمارے علماء اکرام اللہ سے دور ہیں، دیکھیں یہاں میں علماء اکرام کا نام اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہم تو عام بندے ہیں، ہم پبلک ہیں، ہم نے کوئی دین کی بکس نہیں پڑھی ہوئی، ہم نے تفاسیر نہیں پڑھی ہوئی، اور عبادت میں بھی ہم پورے سورے ہیں، مطلب کہ کبھی نماز پڑھ لی تو کبھی قضا ہو گئی، اور کبھی روزہ رکھ لیا تو کبھی چھوڑ دیا۔ تو یہ بات جو میں کر رہی ہوں ان علماء اکرام کی بات کر رہی ہوں کہ جو اپنی عبادت میں پرفیکٹ ہیں، مطلب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کے تمام بتائے ہوئے احکامات کو لے کر چلے، اپنی زندگی میں تمام شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے باوجود اگر وہ اللہ سے دور ہے، اب اس کو تو چاہیے کہ وہ یہاں بیٹھ کے دعا کرے اور اس کی دعا جو ہے وہ فوراً سے پہلے قبول ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہائی فائی ہیں، ان کی عبادات اتنی ہائی فائی ہیں، ان کا نالج اتنا زیادہ ہے، تو ان کو تو رب کے قریب ہونا چاہیے اور ان کی ہر دعا قبول ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے علماء اکرام کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنی عبادات میں بھی ڈاؤٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے میں نے علماء اکرام کو جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب اپنی عبادات کو ان کو یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ بھی رہی ہیں یا نہیں، اللہ کی بارگاہ تک ہماری آواز جا بھی رہی ہے یا نہیں، تو وہ ڈاؤٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اٹ مینس کہ ان کو ابھی یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری عبادت جو ہے وہ اللہ تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں، تو اتنے وہ ڈاؤٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں مزہ تو تب ہے نا کہ جس کے حضور سر تسلیم خم کر دیا جائے اور جس کے لیے نماز پڑھی جائے تو وہ بھی آگے سے کہے کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو سیریسلی مزہ اس نماز کا ہے، یہی نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا مطلب جو ہے وہ ہم مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں، سرکار کی تعلیم یہ چاہتی ہے کہ ہر مومن کی نماز اس کی معراج بن جائے، ہر بندے کی نماز ایسی نماز ہو جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کو پروموٹ کرنے کے لیے سرکار جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ سرکار کے مشن کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کیا ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے اللہ؟ صرف ظاہری یا محاورتاً یہ بات جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے، اس کو پریکٹیکلی رکھ کے سوچیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ قریب اگر ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے تو کیوں نہیں ہے اللہ ہمارے قریب؟ تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم روتے سکتے بلکتے رہتے ہیں، اور کتنے جو ہے وہ مظلوموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی دعائیں اللہ تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہیں؟ اور ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کھاتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہاتھ بنتا ہے اور وہ کون سے بندے ہیں؟ تو کیا یہ ساری ہوائی باتیں ہیں؟ جی بالکل، یہ برحق ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، اور یہی ہے وہ بندہ ناچیز جس کو کہ حضرت انسان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اور یہ انسان
انسان نے مومن کیسے بنتا ہے، یہ ہے وہ تعلیم جو سرکار جو ہے وہ عام کر رہی ہیں۔ تو ہمارا کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں ہے، سرکار کا کسی بھی مذہبی جماعت سے تعلق نہیں ہے، وہ جسٹ اللہ کی تعلیم کو، اللہ کے عشق کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، انسان کو اپنی پہچان جو ہے وہ دلا رہے ہیں، جسٹ اتنا مقصد ہے۔ بات پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا دور ہو گئی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارے علماء اکرام اتنی عبادت کرنے کے باوجود اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو حق بہو سرکار، بابا فرید، داتا صاحب اور لال شہباز قلندر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر لیں؟ سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب چاہوں اللہ کا دیدار کر لوں، اور مزید فرماتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا اور کوئی کتاب نہیں پڑھی، مجھے کوئی علم جو ہے وہ میں نے کہیں سے بھی حاصل نہیں کیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا اور اللہ کو پا لیا۔ تو جی یہی ہیں وہ ہستیاں جن کی شارک سے زیادہ قریب ہے اللہ، یہی ہیں وہ مومن جن کی نماز ان کی معراج ہے۔ یہ لوگ جو گزرے ہیں یہ بھی ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن یہ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ لوگ اس مرتبے پہ کس طرح سے جو وہ فائز ہوئے ہیں؟ انہوں نے کس طرح سے اللہ کو پایا؟ انہوں نے کیا کیا ہے جو ہم نہیں کر سکتے یا جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم تو چلو گناہ گار سے ہی، لیکن یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں جو کہ دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو آیا یہ کیوں جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکے؟ اس کی مین اور سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے دل کی تعلیم کو اگنور کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ دل جو ہے وہ بھی ذکر کر سکتا ہے، یا دل ایک روح ہے، دل کے اندر ایک روح ہے، اور قرآن پاک میں جو ہے وہ ہمارے اندر، انسان کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی لطائف ہیں، جتنی ہماری ارواح ہیں، سب کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ سرکار نے کبھی نماز کو جو ہے وہ اس کی اہمیت کو ڈینائی نہیں کیا، قرآن پاک کو کبھی ڈینائی نہیں کیا۔ قرآن پاک کا بغور مطالعہ کریں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اس علم کے بارے میں، ہم تو ناچیز ادنا سے غلام ہے سرکار، ہمارا نالج اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی کلیئرٹی چاہتے ہیں آپ تو الرا ٹی وی پر جائیں، ایڈمن کو آپ جسٹ ٹیکسٹ کریں، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ لائیو محفل 3 بجے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، 3 بجے سیدی خطاب کرتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، تو ڈیلی یہ 3 بجے کا ٹائم ہے، تو 3 بجے آپ اپنا کویسچن وہاں رکھ سکتے ہیں، اور 3 بجے سے 6 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے محفل کا۔ تو پلیز فرقہ واریت سے نکلیں، یہ جماعت ٹھیک ہے، یہ فرقہ ٹھیک ہے، یہ فرقہ غلط ہے، ان کا یہ مسلک ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں۔ اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، رب تک پہنچنا ہے، اللہ کو پانا ہے، تو ایک کامل شیخ، ایک کامل پیر و مرشد کے سپرد کر دیں اپنی زندگی کو، تو اس کے بعد آپ کی اصل جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، آپ کی اپنے نفس سے جنگ ہوگی، آپ کی شیطان سے۔ ابھی تک تو ہم شیطان سے بھی نا واقف ہیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو، کیونکہ ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ منتظر ہیں کسی کامل شیخ اور پیر کامل مرشد کی تلاش میں ہیں۔ شرح صدر کرنے کے بعد ہی آپ کا اصل سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ دل سے دعا کرتی ہوں کہ سرکار دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں اپنا دائمی قرب نصیب فرما دے، آمین ثم آمین، گہر شاہی مرحبا۔